اور بدقسمتی سے عام طور پر اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے. یہ صرف یاد دہانی کے لیے باتیں ہیں. عام طور پر حج کو بغیر سیکھے ہوئے جاتے ہیں اور ایسے ہی کرا کے واپس آ جاتے ہیں. حج سیکھنا بھی چاہیے. حج کے فرائض کیا ہیں، حج کے واجبات کیا ہیں، حج کرنا کیسے ہے، احرام کے مسائل کیا ہیں، احرام کی جنایات کیا ہیں، مکے کے اندر رہتے ہوئے کیا کرنا ہے، مینا عرفات کے اندر کیا کرنا ہے، مزدلفہ کے اندر کیا کرنا ہے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے کیا کرنا ہے، واپس آتے ہوئے کون سے جذبات ہونے چاہیے، کون سی دعائیں ہونی چاہیے، کوئی ضرورت نہیں سمجھتے. اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ. عرفات کے میدان سے مزدلفہ سے ہوتے ہوئے بنا واپس پہنچے. خیمے کے اندر میاں بیوی اچھی عمر کے موجود تھے. ان سے کہا کہ چلیں اب کنکریاں مارنے کے لیے جانا. کہا جی کنکریاں تو ہم مار کر آگے ہیں. کیا کنکریاں مارنے کے بعد پھر طواف زیارت کے لیے کب جانا آپ نے؟ پوچھا ان سے کہ ہم تو کنکریاں مار کر سیدھا چلے جائیں گے طواف زیارت کے لیے، آپ نے کب جانا ہے؟ کہا جی وہ کیا ہوتا ہے، طواف زیارت کیا ہوتا ہے؟ ایک دم حیران ہو گئے کہ طواف زیارت کا نہیں پتہ. وہ جو مرد ہے وہ اپنی بیوی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے تواڈی آنٹی نے تو کہتے دسیا ہی نہیں. طواف زیارت نہ ہو تو حج نہیں ہوگا، طواف زیارت نہ ہو تو بیوی حلال نہیں ہوگی. اور کہا ہم تو 5 سال سے آ رہے ہیں، ہم نے تو کبھی طواف زیارت نہیں کیا. ہر سال 5 سال سے یہ میاں بیوی جا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ پیسے آ گئے ہیں چلو حج کرائیں. یہ کوئی حج تھوڑی ہے. 5 سال سے جا رہے ہیں بغیر طواف زیارت کے واپس آ رہے ہیں اور ضرورت ہی نہیں سمجھتے. وہ خامن کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ مفتی میرے ساتھ ہے جو یہ بتائے گی بس وہی حج ہے، اس کے علاوہ کچھ کسی سے نہیں پوچھنا. تواڈی آنٹی نے تو کہتے دسیا ہی نہیں. اللہ پاک ہم سب کو، ہم میں سے جو آدمی بھی حج کا ارادہ کرتا ہے وہ اس نیت کے ساتھ کہ میں نے حج کو سیکھنا ہے اور حج کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت میری طرف متوجہ ہو جائے، اللہ پاک میری مغفرت کا فیصلہ فرما دیں، اللہ پاک میری اولادوں کے دین پر باقی رہنے کا فیصلہ فرما دیں. اس طریقے سے حج کرنا. اللہ پاک امت مسلمہ سے جو آج ناراض نظر آتے ہیں ایسی دعائیں کروں کہ اللہ پاک امت مسلمہ سے اپنے غصے کو ختم فرما دیں. ایسے لوگ بھی ہیں جن کے آنسو اس لیے بہتے ہیں کہ اے اللہ امت مسلمہ پر جو مصیبتیں اس وقت آ رہی ہیں ان کو ختم فرما. تو بہرحال اللہ پاک ہم میں سے جس آدمی کو حج کی توفیق نصیب فرمائے، خاص طور سے جب تک مکہ مکرمہ کے اندر قیام رہے. مکہ مکرمہ یہ ایک ایسی جگہ ہے، یہ مہاجرین کا وطن ہے. یہ ایسی جگہ ہے کہ مہاجرین نے ہر وہ قربانی جس کا قیامت تک تصور کیا جا سکتا ہے وہ ساری کی ساری قربانیاں مہاجرین نے دین کو زندہ کرنے کے لیے اختیار کی ہیں. بچوں کو قربان کیا ہے، بیویوں کو قربان کیا ہے، جانوں کو قربان کیا ہے، مالوں کو قربان کیا ہے، گھروں کو قربان کیا ہے، کھیتی باڑیوں کو قربان کیا ہے، ساری زندگی کی جمع شدہ پونجی کو قربان کیا ہے، اپنی عزتوں کو خاک میں ملایا ہے، اپنی سرداریوں کو چھوڑا ہے. ہر وہ قربانی جو قیامت تک جس کا تصور بھی ہو سکتا ہے وہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے وہ تمام کی تمام قربانیاں صرف اللہ کی رضا کے لیے اختیار کر چکے. جب تک اللہ پاک کسی بندے کو بھی مکہ مکرمہ کے اندر قیام کا موقع دے دیں، یہ دعا مانگنی کہ اے اللہ یہ وہی جگہ ہے جہاں قربانی والے صدیق اکبر تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عشرہ مبشرہ تھے، وہ بندے تھے جو بھوکے پیاسے تھے. وہ شیب ابی طالب کا قصہ یہی تھا کہ 3 سال تک بائی کاٹ تھا، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں تھی، بچے بلبلا رہے تھے. اے اللہ یہ سب تیری رضا کے لیے تھا. اے اللہ دین کے لیے پسینہ بہانے کی تو ہمیں توفیق دے. ہمارا خون اس قابل نہیں ہے کہ ہم تیرے دین کے لیے بہا سکیں. ہم ٹھیک ہے بڑے کمزور ہیں لیکن اے اللہ ہم اس صف کے اندر تو ہمیں کھڑا فرما دے کہ قیامت والے دن یہ ہو کہ دین کی محنت کرنے والے اور دین کے لیے سب کچھ لگانے والے جہاں تھے یہ بندہ بھی اسی صف کے اندر پیچھے کھڑا تھا. مکہ مکرمہ کے قیام کے اندر ان دعاؤں کا خاص طور سے اہتمام کرنا
اور مدینہ منورہ اللہ پاک جتنا موقع دے، جتنے دن ٹھہرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مدینہ منورہ یہ ایک ایسی جگہ ہے، بھلائی، خیر خواہی، دوسروں کو نفع پہنچانا، دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، دوسروں کو کامیاب دیکھنا، یہ جتنے جذبات ہیں یہ مدینہ منورہ کے رہنے والوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ اے اللہ یہی انسانیت ہے، اے اللہ یہی خیر خواہی، اسی کا نام دین ہے۔ اے اللہ میں اس شہر میں آپ نے اپنے فضل سے مجھے پہنچایا ہے، اس شہر کے رہنے والوں کی یہ خوبیاں، یہ کمالات، اس کا کوئی ذرہ ہمیں نصیب فرما دے۔ ہم کم سے کم درجے میں، کم سے کم ٹھیک ہے ہم بخیل ہیں، ہم کسی کو اوپر خرچ نہیں کر سکتے، ہم کنگال ہیں، ہماری جیب سے نہیں نکلتا کسی کے لیے پیسہ، ہم جو کچھ بھی ہیں، اے اللہ کم سے کم آخری درجے میں ہمیں اس قابل تو بنا دے کہ میری زبان سے تو دوسرا بچ جائے، میرے ہاتھ سے تو دوسرا محفوظ ہو جائے، میں دوسرے کو تکلیف پہنچانے والا تو نہ بنوں، میں سانپ اور بچھو بن کر تو زندگی نہ گزاروں، میری وجہ سے میرا پڑوسی تو تنگ نہ ہو، میری وجہ سے میرے رشتہ دار تو تنگ نہ ہوں۔ آج تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم میں سے بہت سارے بندے ایسے ہیں جو دیکھنے میں انسان نظر آتے ہیں لیکن ساری جانوروں کی اور حیوانات کی اور حشرات کی بیماریاں ان کے اندر موجود ہیں۔ دوسروں کو نقصان پہنچانا، کسی کی غیبت کر دینا، کسی کا حسد دل میں رکھنا، کسی کو کڑتے رہنا، کسی کو گالی نکال دینا، کسی کا بغض دل کے اندر رکھنا، کسی کے لیے اس کی تحقیر اور تذلیل کی ساری چیزیں، یہ ساری بیماریاں اے اللہ مدینہ منورہ یہ ایک ایسا مقدس شہر ہے کہ اس کے رہنے والوں نے تو لوگوں کی بھلائی میں اور لوگوں کی خیر خواہی کے اندر اپنا سب کچھ لگا دیا اور قربان کر دیا۔ اے اللہ تو ہمارے مالوں کو بھی اور ہماری جانوں کو بھی قبول فرما، اور کم سے کم درجے میں اے اللہ ہمیں اس قابل تو بنا دے کہ ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا تعارف کرایا۔ کس کو کہتے ہیں مسلمان؟ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف زکوٰۃ دینے کا نام نہیں ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، دنیا کے اندر مسلمان اسی کو کہا جا سکتا ہے جس کی زبان سے دوسرا بچے، جس کے ہاتھ سے دوسرا بچے۔ اگر یہ ہاتھ دوسروں کی تکلیف پہنچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بندہ اسلام کی پہلی سیڑھی پر بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کی زبان کسی کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اس کا دل توڑتی ہے، اس کو نقصان پہنچاتی ہے، تو یہ بندہ اسلام کی پہلی سیڑھی پر بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کروایا ہے مسلمان کا، کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو کہتے ہی اس کو ہیں جو جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا بچا رہے۔ تو مکہ مکرمہ کے اندر ان دعاؤں کا اہتمام کرنا اور مدینہ منورہ کے اندر اس دعا کا اہتمام کرنا، حج کے بارے میں خاص طور سے اس بات کو سامنے رکھنا کہ حج نہ تو اتنا مشکل ہے کہ ہم اس کو سیکھ نہ سکیں۔ بعض دفعہ بندہ کہتے ہیں منو تو کوئی چیز یاد ہی نہیں رہتی، مجھے تو کچھ یاد ہی نہیں رہتا لہذا میں نے سیکھنا ہی نہیں ہے۔ حج اتنا مشکل بھی نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی آدمی اس کو یاد نہ کر سکے، سمجھ نہ سکے، اور اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ بغیر سیکھے ہوئے کر کے آ جائیں گے تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ جو حضرات حج کے لیے جا رہے ہیں وہ حج کے اندر اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کر کے اور حج کے اندر اپنی اصلاح کی نیت کر کے اور حج کے اندر اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں، اس نیت کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے جائیں۔ اللہ پاک ہر اس بندے کو جو حج کے لیے جا رہا ہے اس کے حج کو قبول فرمائے، اور جو آج تک نہیں جا سکے اللہ پاک ان کو نصیب فرمائے، اور جو جا چکے ہیں اللہ پاک بار بار ہر اس بندے کو مکہ مکرمہ کی زیارت اور مدینہ منورہ کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ہم اس قابل نہیں ہیں، پورے اعتراف کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمارا خاتمہ مدینہ منورہ کے اندر مقدر ہو، اے اللہ ہماری قبریں وہاں بنیں، اور اے اللہ قیامت والے دن تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیوں کے سائے کے اندر ہم وہاں سے اٹھیں، اور اے اللہ آپ ہمارے اوپر رحم فرماتے ہوئے ہمیں بخش دیں۔ ان دعاؤں کے ساتھ حج کے لیے جانا اور اچھے طریقے سے حج کرنے کی کوشش کرنا، کسی پر بوجھ نہ ڈالنا اور اپنا دوسروں کا بوجھ اٹھانے کی کوشش کرنا، اس طریقے سے انشاءاللہ حج کی نیت کریں گے۔ اللہ پاک ہمارے حج کو قبول فرمائے اور اللہ پاک بار بار ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔